صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نور ایمان کے ناظرین، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے ماہ مبارک میں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو روشناس کرانے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کا آج چوتھا پروگرام ہے۔ سید انس و جاں، فخر آدم و بنی آدم، شاہ خوباں ماہ تاباں، حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے پہلے 40 سال کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ پہلے 40 سال کے بعد جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے خدائے بزرگ و بدتر کو ایسی محبت تھی کہ اس کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم۔ آج اسی شہر مکہ کا تذکرہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اس نور ایمان ماہ ربیع النور اسپیشل ٹرانسمیشن کے مستقل اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر خالد الحسن طاہر صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کب کیا، اور نبوت اور ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب وہ صحابہ کرام کون کون سے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمے کو قبول کیا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزی حافظ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مکی دور جس کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا، جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جس شہر کو یہ شرف حاصل ہوا اسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں اس شہر عظیم کی قسم اٹھائی گئی ہے وہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببقا، کہ روح زمین پر بننے والا، تعمیر ہونے والا پہلا گھر سرزمین مکہ پر ہی موجود ہے، اور مکہ کو بقا بھی کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے سیاہی چوس، یعنی اس شہر کو، اس سرزمین کو، اس قطع اراضی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں جو پہنچتا ہے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سرزمین مقدس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے جب آپ کی حیات مبارکہ کے 40 سال مکمل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیں۔ تو 40 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جن خوش نصیب لوگوں کو
سب سے پہلے ایمان کی سعادت نصیب ہوئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ان میں جو نفوس قدسیہ ہیں جنہیں قرآن مجید نے ایک بڑے خوبصورت ٹائٹل سے بیان کیا ہے، السابقون الاولون، کہ وہ جنہوں نے پہل کر دی اور سبقت لے کے آگے نکل گئے، ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے مشن پر ہاں میں ہاں ملائی، اور پھر انہی نفوس قدسیہ کے ورک سے، محنت سے، کاوش سے ایک سلسلہ چل نکلا، جنہوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، اور اس طرح ایک لمبی سیریز ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کو آغاز میں یہ دولت یمن نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سابقون الاولون کا ذکر فرما رہے تھے قاری صاحب، اور جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد ایک لمبے عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو کفر و شرک کا دورہ تھا، تو یہ لازم ہے کہ کفار مکہ کا کچھ رد عمل بھی ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو کفار کا اس پر کیا رد عمل تھا قبلہ؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا۔ یہ تقاضا تھا اس ماحول کا اور جس میں وہ رہ رہے تھے، اور برسوں سے جو ان کی پرورش جس ماحول میں ہو رہی تھی، اس کا یہ رد عمل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مصائب، آلام، جور و ستم اور ہر طرح کی اذیت جو ہے اس کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنا پڑا، اور جو آپ کے پیروکار بن رہے تھے اور دین اسلام کی دولت کو قبول کر رہے تھے، ان لوگوں کو بھی انتہائی مصائب کا، مشکلات کا، آلام کا، اور سوسائٹی کی طرف سے انتہائی ستم پر مشتمل جو رد عمل ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بھی کفار مکہ نے ظلم و ستم کیے، چاند ایک میں انتہائی اختصار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو انہوں نے قتل تک کے منصوبے تیار کیے، اور یہ انتہائی اقدام ہے، انتہا پر مبنی یہ اقدام ہے۔ جو لوگ آپ کے پیروکار بنے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے نامور لوگ ہیں جن کی داستان، جن پر ہونے والے مظالم کی کہانی، جو انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، وہ تاریخ کی کتب کے اندر آج بھی انسان پڑھ کر ہل جاتا ہے اور اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، کلمۃ الحق کی خاطر، دین متین کی خاطر، رسول حبیب کی خاطر اتنے مظالم، اتنا ستم، اتنی اذیتیں اور اتنی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی لرزہ نہیں ہوا، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر سامنا کرتے رہے۔ اور قرآن مجید ان الفاظ میں تبصرہ کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے کردار پر ملائکہ شاہد بنے، ملائکہ نے ان کی عظمت کی گواہی دی اور ان کی تائید کی، اور ان کی نصرت میں اللہ تعالیٰ نے نوری فرشتوں کو نازل کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ جب کفار مکہ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے انتہائی
اقدام اٹھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے تک بنائے، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو کسی نے یہ افواہ اٹھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو ختم نہ کیا، اس کو پس پشت نہ ڈالا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل رب کعبہ کے احکامات کو عوام الناس تک پہنچاتے رہے۔ حضور اسی دوران ایک شیب ابی طالب کا واقعہ بھی پیش آیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ واقعہ بھی اسی رد عمل کا حصہ ہے جی، جو مظالم اور جو جور و جفا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر جاری و ساری تھی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور بڑا حافظ صاحب عزیز القدر بڑا اہم نتیجہ جو ہے وہ تاریخ اپنے دامن میں رکھتی ہے کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال، لیکن حضرت بلال ہی نے امیہ بن خلف کو قتل کیا جنگ بدر میں۔ مقافات عمل دیکھیں کہ جن کے وہ غلام تھے، رد عمل میں تاریخ نے اپنے دامن میں یہ محفوظ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں امیہ بن خلف قتل ہوا۔ تو جو سلسلہ تھا جور و جفا کا انتہا کو چھوتے ہوئے اور اسلام کی روز بروز ترقی کو دیکھتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر ان لوگوں نے، تمام قبائل نے اتفاق کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زور ٹوٹ نہیں رہا، یہ چراغ بجھ نہیں رہا، یہ شمع مدم نہیں ہو رہی، لہٰذا معاشرتی بائیکاٹ وہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ ایک تحریری معاہدہ طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، کوئی رشتہ داری، کوئی خرید و فروخت، کوئی معاملہ نہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ دھب جائیں اور اسلام کی شمع جو ہے وہ بجھ جائے اور یہ پیغام جو ہے اس کی لو کم ہو جائے۔ تو 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان کے افراد موجود رہے، اور وہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ اس دوران کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی زادِ راہ، کوئی ساز و سامان وہاں اس گھاٹی میں نہیں پہنچنے پاتا تھا، اور اس میں محصور ہونے والے افراد جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ کے خاندان کے دیگر افراد تھے، وہ گھاس کھاتے اور چمڑے کے ٹکڑے تک چبا کر گزارا کرتے، اور ان کے جو پخانے تھے، مورخین نے لکھا ہے جیسے بکریوں کا پخانہ ہوتا ہے، اس طرح انہیں آنا شروع ہو گیا۔ اس اسلام کی خاطر، اس اپنے موقف کی خاطر اور صداقت کی خاطر اور حق کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے مظالم برداشت کیا۔ اور بڑی لطف کی بات ہے اور مزے کی بات ہے اور ایمان افروز بات ہے کہ جب یہ معاہدہ ختم ہونے کو آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بات کر رہے تھے اور دیگر سینئر افراد بات کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ جب یہ بات آپ کی ختم ہو، بڑے لوگ بات کر چکے ہیں، تو مجھے بھی بات کرنے کا تھوڑا سا آخر میں موقع دینا۔ تو جب وہ پنچایت نے معاہدہ ختم کرنے کے لیے بات چیت کی، معاملہ طے ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو آپ کی بات طے ہو رہی ہے میں اس میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ جو تحریر آپ نے لکھ کر کعبۃ اللہ کے اندر آویزہ کی ہے، ایک بار اسے دیکھ آؤ، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی جسم و جسامت وہ دیکھ کر آؤ، اور وہ ضرور بتانا کہ وہ تحریر کس حال میں ہے۔ اتنے جو ہیں وہ ماہ و سال گزر گئے ہیں، تو جب وہ قافلہ جو تھا، پنچایتی لوگ تھے، قبائل کے لوگ جو تھے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جا کر دیکھا تو ساری وہ تحریر ختم ہو چکی تھی، صرف ایک نام باقی تھا، اللہ، یہ بس باقی تھا۔ دیمک کھا چکی تھی،
اور وہ ضائع ہو چکا تھا۔ تو جب وہ دیکھ کر واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ہاں آپ نے اس تحریر کو دیکھا ہے، وہ کمپرومائز، وہ اپنا ایگریمنٹ جو آپ نے وہاں آویزاں کیا تھا اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھا ہے، اس کو تو دیمک نے، کیڑے مکوڑوں نے، مرور سمانہ نے ضائع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کوئی بچا بھی ہے؟ تو کہنے لگے جس اللہ کا تو نام لیتا ہے وہ صرف ایک نام بچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ جو کچھ چاہیں کر لیں، مظالم، تکالیف، مصائب، آلام، یہ نور بجھنے والا نہیں، میرے اللہ کا نام بلند ہو کر رہے گا اور اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام میں سے ہمیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان میں راجہ فرقان عالم صاحب ہیں، ان کے ساتھ غلام مصطفیٰ عطاری صاحب ہیں، اور ہمارے ایک بہت پیارے سنگی ہیں آستانہ عالیہ وان شریف سے چودھری عبدالشکور صاحب، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریز شہزاد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ امیہ بن حلف جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا اور وہ آپ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اس کے ظلم و ستم کے رد عمل میں امیہ بن حلف کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی واصل جہنم کیا، واصل نار کیا۔ اسی طرح جس شخص نے شیب ابی طالب کا معاہدہ لکھا، یہ دیکھیں رب کی شان کہ جس ہاتھ سے معاہدہ لکھا رب تعالیٰ نے اس کا وہ ہاتھ ہی شل کر دیا، وہ کام کے قابل ہی نہیں رہا۔ حضور عام الخزن ایک سال ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آیا اور آپ نے اس کو عام الخزن کا لقب دیا۔ ذرا عزیزی حافظ صاحب، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک سال بڑا اس حوالے سے، حزن کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور حزن کہتے ہیں غم کو، جی، جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ماخذ ذکر ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن۔ تو عام کا مطلب ہوتا ہے سال، عام الحزن، غم کا سال۔ تو یہ اس سال کو کہا جاتا ہے، اس دورانیے کو کہا جاتا ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مشفق، معاون، مددگار اور کفیل چچا حضرت علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ خاتون اول اور آپ کی پہلی زوجہ اور ام المومنین، ان کا وصال ہوا۔ تو ان دو حادثات کی وجہ سے، ان دو جدائیوں کی وجہ سے اور ان دو انتہائی مددگار شخصیتوں کے بچھڑ جانے کے دورانیے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے غم کا سال جو ہے وہ تعبیر کیا، اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا، اور یہ محسوس کیا جاتا رہا کہ آپ کے معاون و مددگار، وفادار ساتھی، وفادار رشتے جو آپ کے فرقت دے گئے، ان کی وجہ سے اس دورانیے کو عام الحزن کہا گیا۔ اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے افسردہ رہتے، پریشان رہتے کہ دونوں ظاہری سہارے جو تھے وہ چھن گئے اور ایک امتحان کا نیا دروازہ کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کچھ جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں سفر طائف کیا۔ وہاں کے باشندوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا جب آپ نے دعوت اسلام ان کو پیش کی؟ عزیز القدر حافظ صاحب، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ابو طالب وصال فرما گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، تو عرب سوسائٹی نے، مکہ کے لوگوں نے، قبائل نے دیکھا کہ جو ظاہری سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہداف، اپنے مقاصد آسانی سے حاصل کر سکیں گے، یہ تنہا ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل سے تعاون کے لیے رابطہ کیا، لیکن جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ عموماً تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت کے لیے گئے، تو یہ بھی بجا ہے
لیکن حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جو گئے ہیں ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں دعوت بھی اس کا ابلاغ بھی کروں گا، اور وہاں 3 بھائی تھے، اور وہ تینوں بھائی ظاہری وضع قطع میں اور خد و خال میں اور جسمانی جو ہے وہ سطح سے وہ بڑے معزز لگتے تھے، شرافت کا پیکر لگتے تھے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ مکہ کے لوگ تو میرے ساتھ آپ مجھے تنہا سمجھتے ہیں اور ان کے پلان پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں اپنا ڈومین چینج کرتا ہوں، اپنی فیلڈ چینج کرتا ہوں، ایریا چینج کرتا ہوں، اور کسی کی مدد ظاہری طور پہ تلاش کرتا ہوں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو ساتھ لے کر طائف کی طرف گئے، جو 60 میل کا فاصلہ تھا مکہ سے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو وہ جو تینوں بھائی تھے ایک باپ کے بیٹے، جن کے خد و خال، جن کی وضع قطع، جن کے چہرے، جن کی ڈیل ڈول سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ معزز لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدد بھی طلب کی اور دعوت بھی دی۔ تو ان کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی سخت تھا، اور ان کی جو جملہ سازی تھی وہ قہر بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی ہے جسے تاریخ میں دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی حضور نے ایسی دعا نہیں کی، وہ دعا حضور نے صرف ایک بار کی ہے، اور وہ دعائے مستضعفین ہے، یعنی کمزوری کی دعا۔ اس وقت سرکار نے یہ کہا کہ اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ یہ میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کمزوری کا سامنا ہے، کوئی ظاہری دنیا کا ہیلا نہیں ہے، اور رسوائی کا سامان دیکھ رہا ہوں، تو کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو راضی ہو جا، لیکن اگر راضی ہے اور میرا امتحان چاہتا ہے تو جو تیری مرضی ہے میں تیری مرضی سے راضی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب لوٹے تو ان طائف کے سرداروں نے حضور پر حملہ کروایا، اور بڑا پری پلان حملہ تھا۔ ہم سطحی طور پہ ان واقعات کو لیتے ہیں، اگر گہرائی میں اتر کر واقعات کے اندر جو افق اور عمق ہوتا ہے اس کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے انہوں نے یہ حملہ حضور کی پنڈلی پر کیا۔ انسانی بدن میں جو ہڈیوں کے ماہرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی بدن میں سب سے زیادہ درد دینے والی اور اپاہج کرنے والی جو ہڈی ہے وہ پنڈلی کی ہڈی ہے، اور انہوں نے پنڈلی پر حملہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی زخمی ہوئی، اور انہوں نے پھر وہ دعا کی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، تو وہاں آپ کو انگور بھی کھانے کو میسر آیا۔ ایک آدمی نے جو کوئی ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا اپنے حصائی غلام کو دے کر بھیجا، تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خاری کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور یہ آفر اور یہ آپشن دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے پہاڑ ان پر الٹ دیے جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے مصائب، سارے مظالم، یہ جور و جفا سہ کر جو فیصلہ لیا، وہ فیصلہ قیامت تک جو ہے اس کی عظمتوں کو سلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کی بلندی کو سلام، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کے خلاف دعا کرنے والا نہیں بلکہ میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو مورخین لکھتے ہیں، ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد بن قاسم یہ سارے لوگ طائف سے اپنا پرانا تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام کے نامور لوگ گزرے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ نبوت کی فراست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت اور آپ کا ویژن کتنا سپیڈی اور تیز تھا کہ سرکار نے دیکھا اسی طائف سے جینا جیسے لوگ، محمد بن قاسم جیسے لوگ اور بڑے بڑے نامور اسلام کے سپوت نکلیں گے،
تو وہ اسی دعائے ہدایت کا صدقہ تھا جو طائف کے میدان میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ میرے لیے اور تمام ناظرین کے لیے ایک چونکا دینے والی اور حیرت انگیز بات ہے کہ بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ ہمیں لائیو دیکھنے والوں میں حلقہ PP28 کے سابق نامزد امیدوار تحریک لبیک پاکستان حافظ فرخ ندیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارون آباد سے ڈاکٹر وقار الدین احمد صاحب ہمیں دعائیں بھی دے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب جلال پور جٹا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دین دنیا بہتر فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایک سفر ایسا بھی آئے گا جسے قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ یہاں پہ تعبیر کیا ہے، جسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک پر ذرا روشنی ڈالیں۔ عزیز جی حافظ صاحب کہ جب ہم تاریخی تناظر میں اور ماہ و سال کے اس دورانیے کو باریکی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ کے چچا کا جو دنیاوی سہاروں میں ٹاپ آف دی لسٹ سہارا تھا ان کا وصال ہوا، اور انتہائی غمخوار، جذبہ ایثار رکھنے والی اور دم ساز اور مونس و غمخوار زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، اور طائف کے اوباش نوجوانوں نے جب پتھر برسائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک تھا اس کو جو پریشانی اور دکھ اور غم لاحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان سارے غموں کا جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو دعائے مستضعفین کی تھی اس کے بدلے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے محبوب کو لامقام کی بلندیوں پر بلا کر اسے یہ نظارے بھی دکھاتا ہوں کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے رسول، آپ میرے دین کی خاطر، میرے نام کی بلندی کے لیے، کلمۃ الحق کے عروج کے لیے اور دین متین کے پھیلاؤ کے لیے دنیا میں یہ مشکلات سہ رہے ہیں، آئیں دیکھیں کہ میں نے آپ کو مقام کیا عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے آغاز میں کیا ہے اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں کیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا اور سننے والوں کی خدمت میں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی مقاصد ہیں اور جو حقیقی عطا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس حوالے سے جو علمی حقائق ہیں اور جو رموز واقعہ معراج کے اندر مخفی ہیں، اگر ان کو عیاں کر دیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے اور زمان و مکان کی جو خوبصورت ایک جو ہے وہ مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کر دیا جائے اور انسانیت پر اس کو واضح کیا جائے تو کما حق کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی واضح ہوتی ہے اور آپ پر جو عطا ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے، اور دنیا کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ کا جو کائنات میں یہ لانچڈ سسٹم ہے اس کو سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام معمول سے تھوڑا پہلے شروع ہوا اور اس کو مختصر رکھا گیا کیونکہ آج کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ ہمارے اس پروگرام کے مستقل میزبان وہ بھی نہ آ سکے، اور حضرت علامہ پروفیسر خالد الحسن طاہر صاحب ان کو بھی مجبوری ہے، انہوں نے جانا ہے۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے۔ حضور، ایک داعی میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ دعوت کسے کہتے ہیں، دعوت کا انداز، اور ایک داعی میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو داعی اعظم ہیں، بے شک آپ صرف داعی نہیں، داعی اعظم ہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کے پیغام کا ابلاغ نہ کسی رسول نے کیا ہے نہ کسی نبی نے کیا ہے، بے شک، اور جو نتائج اور ثمرات
داعی اعظم کی دعوت کے مرتب ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے دعوت کے مرتب نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندانی سطح پر، عوام الناس کی سطح پر اور اس کے انداز سے بخوبی آگاہ کیا ہے۔ فرمایا کہ 3 پہلو تبلیغ میں، دعوت میں اے میرے محبوب مکرم آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ فرمایا کہ دعوت کا سلسلہ حکمت سے وابستہ ہو، بے شک اپنے رب کی طرف سے ایک دانائی سے، حکمت سے بلایا جائے، اور دعوت کے اندر حسن ہو، یعنی موضع حسنہ، یعنی دعوت کے اندر ایک حسن، ایک جمالیاتی حس کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ غالب ہو، تاکہ دعوت کی تاثیر اور دعوت کے حقائق آسانی کے ساتھ انسانی قلوب و اذہان پر منتقل ہو سکیں۔ اور تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی مجادلہ۔ فرمایا کہ جدل جو ہے اگر اس کی نوبت آ جائے، جسے ہم تقابل بھی کہہ سکتے ہیں، کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں، مسابقت کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حسن کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ بے شک یعنی انتہائی توجہ طلب بات ہے کہ دعوت حکمت کے ساتھ ہو، اور جو آپ کا پیغام ہے وہ حسن سے مالا مال ہو، سبحان اللہ، اور جو آپ کا انداز دلائل ہے، آرگومنٹ دینے کا جو دلائل ہے، اس میں جذبات کا عمل دخل نہ ہو، بلکہ حسن کا، ٹھہراؤ کا، استقامت کا جو ہے وہ ایلیمنٹ غالب ہو، تاکہ آپ کی دعوت مؤثر ہو۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ تھوڑے سے عرصہ میں، انتہائی قلیل عرصہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دانائی سے، حسن سے اور مجادلہ کو دلائل کے حسین انداز سے جب دعوت کو پیش کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی مختصر عرصہ میں اسلام کا پرچم دور دور تک، عرب سے نکل کر عجم تک پھیلنا شروع ہوا۔ اور آخری خطبہ کے موقع پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس میں جو صحابہ کی تعداد ہے، افراد کی تعداد ہے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ کتنی سرعت کے ساتھ یہ پیغام پھیلا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ چوتھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب دعا ہوگی اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، تیرے پاک محبوب کریم کا ذکر کیا، یہ ذکر کرنا، یہ ذکر سننا، یہ ذکر سنانا، یہ ذکر پھیلانا، یہ ساری کاوش قبول فرما کر نور ایمان کے میزبانوں کو، مہمانوں کو، سامعین کو، سب کو نور ایمان سے منور فرما۔ میرے مالک، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما۔ میرے مالک، تعاون کرنے والوں کے رزق روزی میں برکت فرما، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین بحرمت طٰ و یاسین، اللہم اید الایمان والمومنین۔ میرے مالک، سب کا دین دنیا بہتر فرما، الاؤں بالاؤں وباؤں سے محفوظ فرما، اور دین متین کی تبلیغ، دعوت اور فکر کی توفیق نصیب فرما۔ حافظ محمد زبیر صاحب جو انتہائی میرے عزیز ہیں، میرے مالک، ان کے جذبہ دینی کو رنگ بہاری اور استقامت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔